باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی 4 کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور ایام محرم الحرام کے عنوان سے جاری ہے، اور آج کربلا مقدسہ میں 14 محرم الحرام ہے، یعنی کل کا دن جو کہ تیسرا دن تھا شہادت امام حسین علیہ السلام کا۔ یہاں کربلا مقدسہ میں قبیلہ بنو اسد کی خواتین کا جلوس یہاں کربلا کے دور دراز علاقوں سے یہاں جمع ہوئے، اور دقیقاً وہی یاد جو شہداء کربلا کے لیے جو 10 عاشورہ کے بعد کوئی مرد حاضر نہیں ہو رہا تھا یزید پلید کی ڈر کی وجہ سے کہ وہ سید شہداء علیہ السلام کے جسد مبارک کو دفن کر سکے، اور دیگر جو شہداء تھے اور خواتین نے وہ بہادری کا مظاہرہ دکھایا تھا، تو آج بھی اس قبیلے کی خواتین یہاں آتی ہیں اور اس یاد کو تازہ کرتی ہے کہ بنو اسد کے قبیلے نے سید شہداء علیہ السلام کے جسد مبارک کی تدفین میں شرکت کی تھی۔ البتہ خدمت میں عرض کروں، جیسے روایت میں وارد ہے کہ خود تدفین حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کی تھی، اور یہ واقعہ جو تھا وہ لیکن بہرحال جو بہادری اس زمانے میں ان خواتین نے کی تھی وہ اپنی مثال آپ، اور کل عزاداریوں کا سلسلہ جو ابتدائی عشرے کے عزاداریاتی شہادت مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے، تو وہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی نہایتی عقیدت کے ساتھ۔ اور اب جو ہے اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ 40 حسینی کے لیے مومنین تیاریاں شروع کر لیتے ہیں، اور یقیناً بعض مومنین نے حتی تیاریاں کی بھی ہوگی۔ بارگاہ ملکوتیہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام میں دعا گو ہے ان تمام مومنین کے لیے جن کے دل کربلا کی طرف راغب ہے، اللہ ان کے تمام مشکلات کو رفع اور دفع فرمائے، اور انشاءاللہ آسانی کے ساتھ یہاں کربلا آنے کی ان کو توفیق نصیب فرمائے۔ جو دل بھی کربلا کی طرف راغب ہے یقیناً بلاوے ہوتے ہیں، اللہ تمام مومنین کے مشکلات کو حل فرمائے، تاکہ کربلا مقدسہ کی زیارت کے لیے، یعنی زیارت سید شہداء کے لیے جو عزم مومنین کر چکے ہیں، مخصوصاً 40 کے لیے، اور 40 میں ہے ابھی وقت تقریباً نزدیک ایک مہینے سے بھی زیادہ، تو وقت تو ہے، لیکن یہ ہے کہ تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہے۔ تمام مومنین کی طرف سے یہاں کربلا مقدسہ میں دعا گو ہے انشاءاللہ کہ ان کے مشکلات حل ہو جائے اور کربلا آ سکے۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں انشاءاللہ اختصاص سید شہداء علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کریں گے۔
اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ چونکہ شہادت امام حسین علیہ السلام واقعہ ہو چکی ہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور مومنین یہ عزم رکھتے ہوں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اربعین حسینی کے لیے پہنچ سکے، اور وقت کے امام حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا پرسہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا پرسہ وقت کے امام کو دے سکیں۔ یہاں آج گفتگو جو ہے وہ کریں گے، خود ایسی کچھ اختصاص ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام میں خود مولا امام حسین علیہ السلام کو یہ اختصاص ملے۔ البتہ اس کے برعکس بھی ہے کہ خود مثلا بعض اختصاص امیر المومنین علیہ السلام کو ملے۔ مثلا فرمایا کہ کسی امام کے لیے نہیں کہا کہ اس کا ایک ضربہ ایک وار جو ہے وہ ثقلین کی عبادت کے برابر ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ وارد ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو بعض اختصاص ایسی بھی ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، مثلا حسن و جمال کے اعتبار سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے خاص جو ہے وہ ایک اختصاص ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام، مثلا امام رضا علیہ السلام کو جو کہ علوم عالم محمد علیہ السلام ان کو کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے اختصاصات میں سے یہ تھا کہ فقہ جعفریہ جو ہے وہ ان کے ساتھ منسوب ہوئی، یعنی یہ کہ فقہ جعفریہ کہتے ہیں، مذہب شیعہ کو بعض اوقات فقہ جعفریہ والی بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے ائمہ کے ساتھ بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور وقت کے امام کی جو صفت ہے وہ غیبت کی صفت ہے۔ غیبت کی صفت جو ہے وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ یہ صفت خاص ہوئی، البتہ کہ سب ائمہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ ہے۔ جہاں تک اختصاصات سید شہداء علیہ السلام کی بات ہے، چونکہ ایام محرم ہے تو اس عنوان سے میں کچھ گفتگو کروں گا حدیث اور روایات کی روشنی میں، کہ کچھ احادیث میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سید شہداء علیہ السلام کے لیے بعض چیزوں کو خاص کیا گیا۔ اس میں سے سب سے پہلی جو اختصاص ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ تنہا امام تھے کہ جو میدان میں شہید ہوئے، تنہا امام ہے۔ یعنی اگر باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے سلسلے کو دیکھیں تو امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ ضرور کی ہے، لیکن شہادت کہاں واقع ہوئی ہے؟ شہادت جو ہے وہ خود محراب یعنی مسجد کوفہ محراب میں شہادت واقع ہوئی۔ لیکن سید شہداء علیہ السلام وہ امام ہے کہ جو شہید ہوئے میدان جنگ میں شہید ہوئے، اور شاید درود طوسی کا وہ جملہ جو سید شہداء علیہ السلام کے لیے ہے کہ شجاعت جب بات ہوئی تو شجاعت کو امام حسین علیہ السلام سے خاص کیا، فرمایا کہ وہ شجاعت الحسینیہ، یعنی چونکہ میدان جنگ میں جو شہید ہوئے وہ تنہا امام حضرت امام حسین علیہ السلام تھے۔ اور دوسری یہ کہ یہ وہ تنہا امام ہے کہ جس کے سر اقدس کو ان کے تن طاہرہ سے ان کو جدا کر دیا گیا، یعنی تنہا وہ امام ہے کہ جس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا گیا، تنہا وہ امام ہے، سر کو جدا کیا گیا، اور حتیٰ شہر بشہر قریہ بقریہ ان کو جو ہے وہ ظالمین اس سر اقدس کو، سبط رسول اللہ کو پورے کے پورے شام تک، یعنی کربلا سے لے کر شام تک اس کو پھراتے رہے۔ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جو ان چیزوں کے قائل نہیں ہوتے، حالانکہ یہ چیزیں فقط مذہب شیعہ کی کتابوں میں نہیں بلکہ عامہ کی کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ مثلا سر کو سب سے پہلے کوفہ لے کے گئے۔ ایک ملعون جو کہ حالیہ میں اس کی ایک کلپ وائرل ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے کہ ان کو کوفہ بھی لے کے گئے تھے۔ نہیں، یہ بالکل جو ہے وہ ان کے اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ نواسب کا کام یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جھوٹ بولنے کے ان کی عادت ہوتی ہے، اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے۔ جب بات آتی ہے دفاع کی، ان کی معاویہ کی دفاع کی بات آ جائے یا یزید کی دفاع کی بات آ جائے تو یہ لوگ جو ہے وہ اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے، تو یہ ان کی عادت ہے۔ بہرحال یہ ظلم ہے، اور طرفین کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ قریہ قریہ، شہر شہر، اور یہاں تک کہ کوفہ اور کوفہ سے شام تک سید شہداء علیہ السلام کے سر کو لے جایا گیا۔
اگلی جو ایک اختصاص جو ہے سید شہداء علیہ السلام کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حرم میں فقہی اعتبار سے نماز کو تمام پڑھ سکتے ہیں. یعنی فقہی اعتبار سے سید شہداء علیہ السلام کے حرم میں نماز کا پورا پڑھنا، یعنی اگر آپ سفر کریں گے تو ظاہر ہے نماز قصر ہو جاتی ہے، لیکن سید شہداء علیہ السلام چونکہ روایت موجود ہے کہ اگر آپ سید شہداء کے حرم میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ جو ہے وہ نماز کو پورا پڑھ سکتے ہیں. یہ اختصاص ہے سید شہداء علیہ السلام کے لیے. اور ایک اختصاص یہ ہے کہ الاجابۃ تحت قبہ، یعنی خود قبے سید شہداء علیہ السلام کے نیچے دعا مستجاب ہوتی ہے، قبے کے نیچے. اور مہاراج اعظام نے بہرحال قبے کے اوپر بھی تھوڑی بحث کی ہے علماء کرام نے. فرمایا کہ قبہ جو ہے جو خود گنبد کے نیچے جو حصہ ہے وہ میٹر بھی بتائے ہیں کہ اتنا قبر سے اتنا میٹر اور اتنا میٹر، لیکن بہرحال جو قبہ عرفی زبان میں یہی ہے کہ خود جو گنبد کے نیچے جو ایریا ہے وہ قبہ ہے، تو وہاں پر دعا جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہے. میں زائرین سید شہداء علیہ السلام سے ایک التماس ضرور کروں گا. بعض لوگ جو ہے وہ کچھ رش ہوتا ہے 40 کے ایام میں یا دوسرے ایام میں، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ کہتے نہیں بس ایک ہی بات ہے کہ وہاں سے دور سے زیارت کر لے. دور سے زیارت ہوتی ہے، لیکن یہ جو اختصاص ہے نا یہ قبے والی، آپ حتمن چاہے جتنا بھی رش ہو کوشش کرے اگر کوئی نقصان نہ ہو. تو یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک انسان ضعیف ہے، اس کا وہ ممکن ہے اس کو نقصان پہنچ جائے. البتہ کہ سید شہداء علیہ السلام خود حافظ اور ناصر ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر خطرہ نہیں ہے، انسان کی جسم میں طاقت ہے، قبے کے نیچے ضرور جائے اور وہاں دعا کرے. اور دعا بھی عرض کروں کہ یہ دنیا کی دعائیں نہ کیا کریں، یہ دنیا کی دعائیں یہ چھوڑیں، اپنی آخرت کی دعائیں کریں. دعائیں ایسی کرے کہیں مجھے اللہ جو ہے وہ حد کمال تک پہنچا دیں، مجھے جو ہے وہ معرفت امام حاصل ہو جائے، مجھے اصحاب امام زمان علیہ السلام میں قرار دے. اس قسم کی معرفت کی دعائیں کیا کریں، اس قسم کی معرفت. اور میں یہ ایک چیز اور بھی عرض کروں، بس اوقات لوگ ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں، وہ کہتے رہتے ہیں خوش بحالت آپ لوگوں کی کہ آپ لوگ کربلا میں ہیں. آپ یقین جانیں روایت میں جو فضیلت ان لوگوں کے لیے لکھی ہے جو گھر سے میلوں سفر کر کے یہاں پر آ کے 5 دن سٹے کرتے ہیں، زیارت ان کی ہے. ہم لوگ یہاں کربلا میں ہیں، باعث فخر ہے، باعث شرف ہے، ہم سب خادمین امام حسین علیہ السلام ہے، لیکن وہ شرف اور وہ فضیلت جو دور دراز سے ایک مومن یہاں پر آ کے زیارت کر کے پھر واپس جاتا ہے، اس کی فضیلت ہے اصل. ہم بھی یہاں پر ہے، خادمین امام حسین علیہ السلام ہے، کچھ ہماری بھی ہے کچھ الحمدللہ، لیکن جو اصل جو زیارت کا سلسلہ ہے روایت میں ان لوگوں کے لیے فضیلت بہت بڑی نقل کی گئی ہے جو دور سے آ کر 5 دن یہاں سٹے کر کے واپس جاتے ہیں. اور جیسے روایت میں وارد ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے تو سال میں 1 دفعہ زیارت کرے، اگر شخص پیسوں والا ہے 2 دفعہ زیارت کرے، یعنی 2 دفعہ کی زیارت کا وہ کیا ہے. بہت زیادہ فضیلت ہے. بس یہ بات یہ ہے کہ اختصاص سے سید شہداء میں جو حدیث میں وارد ہے وہ یہ ہے کہ قبہ سید شہداء علیہ السلام کے اندر ایجابت یعنی العجابہ تحت قبہ، یہ لفظ جو ہے سید شہداء علیہ السلام کی خود زیارت کے لیے یہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ یہاں قبہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے. اگلی جو ہے فرمایا کہ الائمۃ فی ولدہ، ائمہ اطہار علیہ السلام جتنی بھی باقی ائمہ تھے سید شہداء کی نسل مبارک سے، صلب مبارک سے یہ ائمہ کا سلسلہ چلا. یعنی اگر حدیث میں ملاحظہ فرمائے جہاں سند حدیث موجود ہے تو رسول اللہ کے حدیث کے مطابق جب پوچھا گیا کہ میرے نقباء کی تعداد 12 ہے، اور پھر کہا کہ اس میں سے جو ہے خدمت میں عرض کروں کہ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب ہے، اس کے بعد امام حسن مجتبی ہے، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ امام حسین ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی نسل سے 9 ائمہ اطہار معصومون، یعنی وہ معصوم امام جو کہ صلب سید شہداء علیہ السلام سے ہوں گے، وہ میرے جانشین ہے. اور اس میں سے آخری وقت کے امام حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے.
یعنی یہ اختصاص سید شہداء کو ہے کہ ان کی نسل سے امامت کا سلسلہ چلا، نسل امام سے، یعنی خود سیدہ اور حضرت امیر المومنین کے دو فرزند امام حسن مجتبی امام سے اور سید شہداء، نسل امامت کا سلسلہ سید شہداء سے چلا۔ اور شاید میں یہاں پر ایک اشارہ کر دوں، چونکہ وقت بھی کم ہے اپنے موضوع پر گفتگو کر سکوں، لیکن زیادہ تر سادات حسنی و سادات حسینی کے درمیان زیادہ تر، چونکہ ظاہر سی بات ہے بعد میں پھر کچھ سب تو وہ نہیں ہوتے نا، معصوم تو نہیں ہوتے، بعض دفعہ پھر جو سادات حسنی تھے ان کو حسد ہونے لگ گئی کہ ہم بھی تو آخرکار ہمارے دادا اور ہمارے جد بھی امام حسن مجتبی ہے، تو ان کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے دور میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں، یہ لوگ پھر جو ہے وہ انہوں نے بسا اوقات تاریخ میں یہ لکھا ہے، یہ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، کہ بہت سارے سادات نے دشمنان اہل بیت کے ساتھ مل گئے حسد کی وجہ سے۔ یہ حسد بہت بڑی بری چیز ہے، انسان کسی سے حسد نہ کریں، اپنے رزق کو اللہ سے خود مانگے، کسی سے حسد نہ کریں، اس کو اللہ نے دی ہے، اس کو اللہ نے جو نعمات دیے ہیں تو دیے ہیں۔ تو بعض یہ اختلافات کا سلسلہ جو ائمہ کے ساتھ جو دشمنی سادات میں سے کرتے تھے، وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ ایک تاریخ کے واقعات ہے۔ یہ ایک چیز ہے کہ اختصاص سید شہداء میں یہ ہے کہ 9 ائمہ کا سلسلہ نسل سید شہداء سے چلا۔ اور اس کے بعد جو اگلی چیز یہ ہے کہ بدنہ صلیب، اس کے بدن کو صلیب کیا گیا، یعنی بدن کو اوریان کیا گیا۔ اللہ اکبر، بدن کو اوریان کیا۔ زیارت ناہیہ کے عجیب جملے موجود ہے، یعنی ظالمین نے جو لوٹا تو انہوں نے یہ بھی کیا کہ سید شہداء علیہ السلام کے بدن اقدس کو بھی، جسم اقدس کو بھی اوریان کیا گیا، یہ موجود ہے۔ یہ اختصاص ہے امام کا کہ شہادت کے بعد انہوں نے ظالمین نے جو کیا۔ اور یہ وہ تنہا امام ہے کہ جب ان کو دفن کیا گیا تو اس کی، یعنی دفن کے بعد ان کے خاک پہ رکھا گیا، خاک پہ تو سب دفن ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی تھوڑی کو خاک پہ رکھا گیا تھا جب یہ ان کے سر اقدس کو دفن کیا گیا۔ بہرحال اس میں یہ ہے کہ اختلافات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ سر اقدس جو ہے وہ شاید بعض روایات میں، مثلاً بعض روایات میں موجود ہے کہ بقیع میں دفن ہے، بعض میں موجود ہے کہ نجف میں دفن ہے، بعض میں موجود ہے کہ کربلا میں دفن ہے، یہ مسئلہ ہے۔ بہرحال کتاب میں یہ اختصاص جو ہے وہ لکھی ہے تو میں نے عرض کر دی، وگرنہ یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اور یہ وہ تنہا امام ہے کہ جس کے سر اقدس کو دشمنان رسول اللہ اور دشمنان دین کو ہدیے میں دیا گیا، ہدیے میں دیا گیا، ہدیے کے طور پہ انہوں نے یہ سر مبارک پہلے کوفہ بھیج دیا، پھر شام بھیج دیا یزید کے پاس۔ خدا کی لعنتیں ہو ان کے اوپر۔ یعنی وہ تنہا امام ہے کہ جو امام ہو کہ ان کے سر کو قلم کر دیا گیا اور سر اقدس کو تحفے کے طور پہ بھیجا گیا۔ اور یہ بڑے عجیب جملے ہیں، حتیٰ نواسب کے اوپر خدا کی لعنتیں ہو، اللہ ان کو نیست و نابود کرے، جو آج کے دور میں یہ واقعات کرتے ہیں۔ یعنی حتیٰ جب درباروں میں سید شہداء علیہ السلام کے سر کو لے جایا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ کاش آج ہمارے آباء و اجداد زندہ ہوتے، آج وہ دیکھتے کہ ہم نے بنو ہاشم سے کس طریقے کا انتقام لے لیا ہے۔ یعنی خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے دست اقدس سے جو جنگوں میں لوگ قتل ہوئے تھے، گویا یہ لوگ انہی کے نسلی تھی جنہوں نے کہا کہ ہم نے بنو ہاشم سے بدلہ لے لیا، بنو ہاشم سے بدلہ لے لیا، یعنی رسول اللہ سے بدلہ لے لیا۔ تو یہ وہ تنہا امام ہے کہ اس پہ جو ہے تنہا وہ امام ہے کہ اس کے سر کو ہدیے کے طور پہ لوگ بھیجتے رہے۔ اور بہت سارے اور اختصاصات بھی لکھے ہیں، جس میں سے لکھا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر حدیث میں درود و سلام بھیجا گیا ہے
جو اس مظلوم امام کے اوپر گریہ کرتے ہیں، مخصوصاً وہ لوگ جو گریہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اوپر، خدا کی خاص رحمت ہے کہ ان کے اوپر درود و سلام، فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے درود و سلام بھیجا۔ اور اختصاصات میں یہ ہے کہ خود یہ واحد وہ امام ہے کہ جس کے سامنے وہ 2 فرزند ان کے شہید ہوئے، یعنی خود حضرت علی اکبر علیہ السلام اور حضرت علی اصغر عبداللہ رضی، جو کہ عرب میں ان کا نام عبداللہ رضی لیتے ہیں، مقام موجود ہے، اور عجم میں اس کا نام علی اصغر لیتے ہیں، یعنی چھوٹا علی۔ اور یہ ان کے سامنے یہ وہ امام تھے کہ جن کے 2 فرزند ان کے سامنے شہید ہوئے۔ اور ایک اختصاص ان کا یہ ہے کہ ان کو حالت آتش میں شہید کیا گیا۔ امام حالت آتش میں تھے، پیاس کی حالت میں ان کو شہید کیا گیا۔ اور یہ واحد وہ امام ہے کہ جس کے لیے 40 کو قرار دیا، یعنی وہ امام ہے کہ جس کا 40 ہے شہادت کے بعد۔ اور وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی معروف حدیث کے مطابق کہ علامات و مومن 5، علامات و مومن 5 ہے، اور اس میں سے جو ہے علامات کے 5 میں سے جو ایک علامت جو مومن کی ہے وہ ہے 40 حسینی، کہ مومن کے لیے یہ اوصاف مومن میں سے قرار دیا۔ یعنی خود 40 سید شہداء علیہ السلام جو سب سے پہلے 40 پہ گئے تھے، جابر ابن عبداللہ انصاری جو کہ رسول اللہ کے صحابی تھے، اور مومنین کے لیے اس 40 کی زیارت کو اوصاف مومنین میں سے شمار کیا گیا۔ یعنی تنہا وہ امام ہے کہ جس کے لیے 40 کو قرار دیا گیا، یعنی باقی ائمہ کے لیے شہادت کے بعد 40 کا سلسلہ نہیں ہے، تنہا وہ امام ہے کہ جس کے لیے 40 قرار دیا۔ اور آج بھی بڑی اچھی ایک رسم ہے کہ ہم جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی مکمل دن، یعنی پاک اور ہند کی یہ بات میں کر رہا ہوں کہ پاک اور ہند کی مکمل 40 دن جو ہے اس کے نہیں کرتے، 40واں دن نہیں کرتے، بلکہ کچھ دن کم یا زیادہ کر دیتے ہیں، 40 نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ 40 کا سلسلہ تب باقی ائمہ کے لیے بھی 40 نہیں ہے، 40 صرف سید شہداء علیہ السلام کی اختصاص ہے، جو کہ اللہ کی طرف سے سید شہداء علیہ السلام کو یہ اختصاص ملا۔ اور ان ایام میں مخصوصاً کثرت سے دعا کرنی چاہیے حجت خدا کے ظہور کے لیے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔